الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء أمته وأمته وعلماء ملته وملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے حیات اولیاء۔ اللہ تعالیٰ دے ولی، اللہ تعالیٰ دے دوست، صالحین، اللہ تعالیٰ دے خاص بندے، اللہ تعالیٰ دے انعام یافتہ لوگ، انہوں اللہ تعالیٰ جس طرح دنیا دے بہترین زندگی عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں ویسے ہی آخرت دے وچ بھی بہترین زندگی عطا فرماتا ہے۔ جس طرح وہ دنیا دے بے غم اور بے خوف ہوندے نے، ویسے ہی وہ قبر دے وچ بھی بے غم اور بے خوف ہوندے نے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ دے ولیاں دی بارگاہ وچ ظاہری طور تے جدوں انہاں دی بارگاہ وچ بندہ جاندا ہے تو اللہ تعالیٰ دا قرب نصیب ہوندا ہے، ویسے ہی اگر انہاں دے مزارات تے حاضری دتی جائے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ دا قرب نصیب ہوندا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں دیاں مزاراں نو زندہ فرما دیتا ہے کہ میں قربان انہاں تھی باہو قبر جنہ دی جیوے ہو، کہ وہ ایسے لوگ ہوندے نے کہ جنہ دی قبر بھی زندہ ہوندی ہے۔ قبر دے زندہ ہون دا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ انہاں نو زندگی عطا فرما دیندا ہے۔
اسی سمجھ رہے ہیں کہ شاید انہاں دے موت تاری ہو گئی ہے، وہ مر گئے نے، کچھ لوگ کہندے نے انہاں دا ساڑھے نال تعلق ختم ہو گیا ہے، اب انہاں کول کوئی طاقت نہیں، کوئی اختیار نہیں، اتھے نہ جاؤ، دعا نہ کرو، اتھوں تانوں کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ سانوں اور مضمون عطا فرمایا ہے۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی دے نال اساں ویکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندیاں نوں کس طرح دی زندگی عطا فرماندا ہے۔ تو خلق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جڑے اللہ تعالیٰ دے دوست نے، اللہ تعالیٰ دے ولی نے، اللہ تعالیٰ دے نیک بندے نے، انہاں نوں نہ تا کوئی خوف ہے نہ انہاں نوں کوئی غم ہے۔ اے وہ لوگ نے جنہاں نے ایمان لیاندا، ایمان لیاون تو بعد متقی بن گئے، پرہیزگار بن گئے، نیک بن گئے، صالحین میں شامل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ انہاں نوں انعام عطا کردا ہے۔ فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، انہاں دے واسطے خوشخبریاں نے، انہاں دے واسطے خوشیاں نے، انہاں دے واسطے اللہ تعالیٰ دیاں رحمتاں نے۔ اگر وہ دنیا وچ موجود ہون گے پھر بھی انہاں دے واسطے خوشخبری ہے، اگر دنیا نو چھوڑ کے قبر وچ چلے جان گے اوتھے بھی انہاں دے واسطے خوشخبری ہے۔ جویں اللہ تعالیٰ انہاں نو دنیا تے اپنا قرب عطا فرمادا ہے، جویں اللہ تعالیٰ دنیا تے انہاں دے اوپر اپنی رحمتاں دا نزول فرمادا ہے، اللہ تعالیٰ ایویں ہی انہاں نو آخرت دے وچ بھی اپنا قرب عطا فرمادا ہے، اوویں ہی اللہ تعالیٰ انہاں نو شان، مقام اور مرتبہ عطا فرمادا ہے۔ فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ اے اللہ تعالیٰ دا سچا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے، اپنے کلمات، اپنے فرمان تبدیل نہیں کردا۔ جنہاں نو اے شان مل جائے اے اوہی لوگ نے جنہاں نے سب تو بڑی کامیابی حاصل کر لئی ہے، کیونکہ او لوگ نے جنہاں نو اللہ تعالیٰ دی دوستی نصیب ہو گئی، جنہاں نو اللہ تعالیٰ دے ولی بنن دا شرف نصیب ہو گیا۔ خلق کائنات نے ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ تعالیٰ ایمان والیاں اپنا دوست بنا لیندا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والیاں دا، اللہ تعالیٰ انہاں نوں اپنا دوست بنا لیندا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والیاں دا ولی بن جاندا ہے، انہاں دا دوست بن جاندا ہے، انہاں دا مددگار بن جاندا ہے۔ اور فرمایا اساں انہاں نوں انعام اے عطا کرنے آ، اسی انہاں نوں اندھیریاں وچوں نکال کے نور والی زندگی عطا فرما دینے آ۔ اور دوسرے مقام تے خلق کائنات نے ارشاد فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ او لوگ جنہاں نے ایمان لیاندا، ایمان لیان تو بعد اپنے ایمان تے ثابت قدم ہو گئے، اپنے ایمان تے ثابت قدم ہو گئے، اللہ تعالیٰ انہاں نوں اپنا قرب عطا فرماندا ہے۔ اللہ تعالیٰ دے نیک فرشتے انہاں تے نازل ہوندے نے، انہاں نوں آ کے خوشخبریاں سنا دے نے، انہاں نوں آ کے بشارتاں دیندے نے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے پیغام دیندے نے، اے اللہ تعالیٰ دے نیک بندے، اے اللہ تعالیٰ دے دوست، اللہ تعالیٰ دے ولی، تینوں اللہ تعالیٰ دا اے پیغام ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے اساں تیرے دنیا تے بھی دوستاں، اساں تیرے آخرت دے وچ بھی دوستاں، نہ تینوں دنیا تے اکیلا چھوڑاں گے، نہ تینوں آخرت دے وچ اکیلا چھوڑاں گے۔ دنیا دی دوستی دا اصول ہے اگر کوئی کسے دا خاص دوست ہوئے، اگر کوئی کسے دا خاص پیارا ہوئے، انہوں تکلیف آ جائے دوست نو برداشت نہیں ہوندا، اگر اندے دے کوئی مصیبت آ جائے
جائے دوست برداشت نہیں کر سکتا، اگر اندے دے بیماری آ جائے دوست برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک دوست دوسرے دوست دے نال تعاون کردا ہے، ان دی مدد کردا ہے، ان دے نال ساتھ دیندا ہے، انہوں کدے غم نہیں دیندا، ان دے پریشانی نہیں آن دیندا۔ خالق کائنات نے فرمایا اے ایمان والیو، اے ایمان والیو، میں تہاڈا دوست ہاں، میں تہاڈا ولی ہاں، میں تہاڈا مددگار ہاں۔ جدوں دنیا دا دوست اپنے دوست تے غم نہیں آن دیندا، انہوں پریشان نہیں ہون دیندا، انہوں کسے مقام تے اکیلا نہیں چھوڑدا، اے کیویں ہو سکدا ہے اللہ کسے نو اپنا دوست بنا لوے، پھر اندے تے کیویں مصیبتاں آ سکدیاں نے، او کیویں پریشان ہو سکدا ہے، انہوں کیویں اللہ تعالیٰ اکیلا چھوڑ سکدا ہے۔ اس واسطے فرمایا اے لوگو جان لو اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جڑے اللہ تعالیٰ دے دوست نے، جڑے اللہ تعالیٰ دے ولی نے، نہ انہاں نو کوئی خوف ہے نہ انہاں نو کوئی غم ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا اے میرے ولیو، اے ایمان والیو، میرے دوستو، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اسی دنیا وچ بھی تواڈے نال ہاں، اسی آخرت دے وچ بھی تواڈے نال ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے کسے نو اپنا دوست بنا لیا، اب ایک میں ہو سکتا ہے کوئی دوست اللہ تعالیٰ دا ہوئے، اللہ تعالیٰ دا ولی ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ اس نو مار کے مردہ کر دے وے، اللہ ان دا نام و نشان مٹا دے وے۔ خالق کائنات نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، جڑا میرا دوست بن جاندہ ہے، فرمایا اسی ظاہری طور تے تے انہوں موت دے وانگے، لیکن موت آن تو بعد اسی انہوں ایسی زندگی عطا کرانگے جڑی پہلی زندگی دے نالوں بھی زیادہ خوبصورت ہوئے گی۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ فرمایا جڑا بندہ یا عورت نیک اعمال کرے اور ایمان والا ہوئے، ایمان والا ہوئے، چاہے مرد ہوئے یا عورت ہوئے، اور ایمان لیان تو بعد نیک اعمال کرے، اعمال صالحہ کرے، فرمایا ایسی انہوں جدو یہ زندگی ختم ہوئے گے، ان دی دنیا دی زندگی ختم ہوئے گے، اسی انہوں مار کے مٹی نہیں کرانگے، اسی ان دا نام و نشان ختم نہیں کرانگے، فرمایا ایسی انہوں ان دے نالوں بھی بہترین زندگی عطا کر دیوانگے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے شان اولیاء کرام نو بیان فرما دیا آیا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ہم ینطلقون من دار الی دار۔ فرمایا جڑے اللہ تعالیٰ دے دوست ہوندے نے، جڑے اللہ تعالیٰ دے ولی کامل ایمان والے ہوندے نے، اللہ تعالیٰ انہاں نو موت نہیں دیندا، او مردے نہیں نے، بلکہ فرمایا او انتقال فرماندے نے، ایک گھر نو چھوڑ کے دوسرے گھر وچ چلے جاندے نے۔ اللہ تعالیٰ نے جی میں اس گھر وچ انہاں نو عزتاں تے شاناں دے نال نوازیا ہوندا ہے، اللہ تعالیٰ دوسرے گھر وچ وے انہاں نو ایویں عزت و شان اور انعامات دے نال نوازدا ہے۔ اس واسطے فرماتے نے کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، وہ تو ایک گھر چھوڑ کر اپنے گھر گئے۔ اور فرمایا ولی اللہ دے مردے نہیں، ولی اللہ دے مردے نہ
پردہ پوشی کی ہویا جے دنیا یو تو ٹر گئے نال خاموشی۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایمان والیاں دی موت تو بعد قبر دی زندگی دے متعلق ارشاد فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے ثابت فرمایا کہ جڑا ایمان والا ہے، جڑا مومن ہے، وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ مکان تبدیل کرتا ہے، وہ جگہ تبدیل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نو کدے ماردا نہیں۔ فرمایا قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ۔ فرمایا جیڑا مومن ہوئے، جس وقت مومن دنیا تو چلا جاوے، اس نو عالم برزخ پہنچا دیتا جاوے، جدوں اپنی قبر وچ جاندا ہے۔ مومن دی قبر عام قبر نہیں ہوندے، مومن دی قبر عام قبراں جیسی نہیں ہوندے۔ فرمایا جیڑی مومن دی قبر ہے او جنت دے باغاں وچوں ایک باغ ہوندا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن دی قبر نو جنت بنا دیندا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن دی قبر نو جنت بنا دیندا ہے۔ اور جنت دے بارے تسا سب جان دے ہو، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جنت کیا ہے اور جنت وچ اسی کیا عطا کران گے۔ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا ما تدعون۔ اللہ تعالیٰ نے جو مومنین دے واسطے جنت بنائی ہے، او جنت کیسی ہوئے گے؟ فرمایا او جنت وچ ہر او چیز ہوئے گے جس چیز دی تسی تمنا کرو گے، جس چیز دی تسی خواہش کرو گے۔ مومن ایمان والا کسے چیز دی خواہش کرے گا، کسے چیز دی تمنا کرے گا، چاہے وہ کوئی شے بھی ہوئے، اللہ تعالیٰ ہر چیز عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا اس علاوہ مومن جو منگے گا اللہ تعالیٰ اس نو عطا کرے گا۔ اور دوسرے مقام تے ارشاد فرمایا لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین۔ جدو جنتی جنت وچ چلے جان گے اللہ انہاں نو کوئی تکلیف نہیں دے گا، انہاں نو کوئی تکلیف پہنچن نہیں دے گا، نہ اللہ انہاں نو جنت دے وچوں نکالے گا۔ اب آقا علیہ السلام دے فرمان نو سامنے رکھو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، کہ مومن دی قبر جنت دے باغاں وچوں باغ ہے۔ اور جنت دے متعلق خالق کائنات نے فرمایا کہ اسی جنت وچ جنتے نو کوئی تکلیف نہیں آن دیاں گے۔ اے تو ثابت ہویا اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں، اپنے ایمان والیاں نو، اپنے جڑے اللہ تعالیٰ دے دوست ہوندے نے، ولی ہوندے نے، اللہ تعالیٰ دے نبی ہوندے نے، اللہ انہاں نو قبراں وچ بھی کوئی تکلیف نہیں آن دیندا، ظاہری طور تے بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچن دیندا۔ اللہ انہاں دے جسماں نو بھی سلامت رکھدا ہے، اللہ انہاں دے کفناں نو بھی سلامت رکھدا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا دیندا ہے۔ اب جنت دا باغ ہوئے، مومن ہوندے وچ رہ رہا ہے، جو سوال کردا ہے اللہ اس نو عطا کر رہا ہے۔ ثابت ہویا جڑے مومنین نے اپنی قبراں وچ جا کے مردہ نہیں ہوندے بلکہ اللہ انہاں نو زندگیاں عطا فرما دیندا ہے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا فرمانے ذیشان نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیانو شان عطا فرمائیے۔ فرمایا فنبی اللہ
حی یرزق. پوری حدیث مبارکہ فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل الاجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین تے اے حرام فرما دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دے کسے نبی نو جو کھان دی کوشش کرے. زمین تے حرام ہو گیا. زمین اللہ دے نبیاں دے جسمانو چھو بھی نہیں سکدے. فرمایا اس واسطے کہ اللہ دے نبیاں دی شان ہے. فنبی اللہ حی, اللہ دے نبی زندہ نے. یرزق, اور انہاں نو رزق دیتا جاندا ہے. اے نبیاں دیاں شاناں نے. لیکن اسی اولیاء کرام دے بارے ایسا ایمان کیوں رکھنے کہ اللہ نے انہاں نو زندگی بھی عطا فرمائی ہے, انہاں دے جسم بھی صحیح سلامت نے, اللہ نے انہاں دے کفناں نو بھی سلامت رکھیا ہے. اس واسطے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل. فرمایا میری امت دے جو علماء نے او بنی اسرائیل دے نبیاں دی طرح نے. او جڑے علماء نبیاں دی مانند نے او گروہ اولیاء کرام ہے. اس واسطے اسی کہنے جویں اللہ نے اپنے نبیاں دیاں شاناں سلامت رکھیاں نے, انہاں دے جسمانو سلامت رکھیا ہے. اللہ نے اسی طرح اپنے ولیاں ایمان والیاں دے جسمانو بھی سلامتی عطا فرمائی ہے. آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے فرمانے دی شان دے مطابق جڑا مومن ہے قبر وے جا کے مٹی نہیں ہو جاندہ, قبر وے جا کے ختم نہیں ہو جاندہ, قبر وے جا کے مر نہیں جاندہ, بلکہ آقا علیہ السلام نے تو عام مومن دے واسطے, عام ایمان والے دے واسطے, عام میت دے واسطے فرمایا مل میتو فی القبر الا کالغریق المتغوث ینتظر دعوتا تلحقه من اب او ام او اخ او صدیق. فرمایا جدوں کوئی میت قبر وے دفنا دیتا جاندا ہے, کوئی بھی میت جدوں قبر وے جاندی ہے اس میت دی حالت اے ہوندی ہے, اس میت دی کیفیت اے ہوندی ہے. فرمایا ان دی کیفیت ایویں ہوندی ہے جویں کوئی بندہ پانی وچ ڈبدا پیا ہوے. پانی وچ کوئی بندہ گر گیا, پانی وچ ڈبدا پیا ہے اور اپنے بچن دی کوشش پیا کرتا ہے کہ میں بچ جاواں, میری جان بچ جائے, اپنے آپ نو بچان دے واسطے بڑا پریشان ہے, اس طرح دی حالت دے وچ ہے. فرمایا جڑا میت ہے او قبر وچ ایویں ہی ہوندا ہے جویں ڈبن والا پانی دے وچ کردا ہے. لیکن میت کی کردی ہے, میت قبر وچ کیا کردی ہے؟ فرمایا ینتظر دعوتا, او دعا دا انتظار کر دیے. کوئی میرا باپ یا بھائی یا میرا دوست میرے واسطے دعا کرے اور میرے واسطے قبر دیاں منزلہ آسان ہو جان. اب اندازہ لگاؤ عام میت, عام مومن دا اے حال ہے کہ وہ قبر وچ زندہ ہے. اگر زندہ ہے تو انتظار پیا کردا ہے, اگر مر جائے مٹی ہو جائے اس نے انتظار کس دا کرنا ہے؟ ان دی کیفیت کیا بیان ہونی ہے؟ اس نو ثواب نے کی فائدہ دینا ہے؟ لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ایمان والیو, اے میرے امتیو ایسا عقیدہ نہ رکھیا جے کہ مر گیا, قبر وچ گیا, ختم ہو گیا, نام و نشان تک مٹ گیا. فرمایا قبر وچ جاندے نے اللہ تعالیٰ انہاں نو زندگی عطا کردا ہے, او قبراں وچ بھی زندہ ہوندے نے, دعاواں دا انتظار بھی کردے نے, ایصال ثواب بھی پہنچدا ہے. اگر اللہ تعالیٰ دا نیک ولی ہوئے جڑا ان دی قبر تے جاوے, اللہ اس ولی دی برکت دے نال آن والے واسطے بھی آسانیاں پیدا فرما دیندا ہے. اللہ تعالیٰ دے ولیاں
اللہ تعالیٰ دے نیک بندیاں دیاں اے شاناں نے اللہ تعالیٰ انہاں نو زندگی بھی انہاں دی مرضی نال عطا کردا ہے اللہ تعالیٰ انہاں نو موت بھی انہاں دی مرضی نال عطا کردا ہے اگر وہ چاند تے دنیا تے رہن اگر وہ چاند تے دنیا نو چھوڑ کے چلے جان آقا علیہ السلام دا فرمانے ذیشان بخاری شریف وچ موجود ہے آقا علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارسلا ملک الموت الی موسیٰ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت نو حضرت موسیٰ علیہ السلام دی طرف بھیجیا جدو ملک الموت آپ دے کول آیا آپ دی جان نکالن لگیا فسکا ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نو مکہ ماریا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ واپس چلا گیا فرجع الی ربہ موت دا فرشتہ ہے لیکن جان لین تو بغیر اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہو گیا عرض کرتا ہے یا مولا مینو ایسے بندے دے کول بھیجیا ہے ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت فرمایا ایسے بندے وال بھیجیا ہے جڑا جے مرن دا ارادہ نہیں رکھدا جڑا جے مرنا نہیں چاہتا حالانکہ خالق کائنات نے تو اسرائیل نو بھیجیا اسرائیل کدے کسے تو پوچھدا نہیں کہ تو جانا ہے کہ نہیں جانا تیری جان نکالا کہ نہ نکالا لیکن اس جگہ تے مقام بدل گیا اس جگہ تے آ کے نظام بدل گیا قانون تبدیل ہو گیا کیونکہ جس تے کول آیا ہے وہ عام نہیں اللہ دا خاص ہے اور خاصا واسطے اللہ نے خاصی طریقہ کار رکھے آئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ وچ آئے نے اور جا کے عرض کردے نے مولا مینو ایسے آدمی کول ایسے بندے کول بھیجے آئے جڑا اجے موت دا ارادہ نہیں رکھدا اجے دنیا تو آنا نہیں چاہدا خالق کائنات نے فرمایا جا موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ وچ جا انہاں نوں میرا سلام دے اور انہاں نوں جا کے کہے خالق کائنات ارشاد فرماندا ہے فَوَضَعَ يَدَهُ تسی اپنا ہاتھ جو بیل ہے ان دی پشت دے اوپر رکھو جننے بال ہاتھ دے نیچے آن گے اللہ تعالیٰ ایک ایک وال دے بدلے ایک ایک سال زندگی عطا فرما دے گا اب پتہ چلیا جڑے اللہ تعالیٰ دے خاص بندے ہون جڑے اللہ تعالیٰ دے صالحین ہوندے نے جڑے اللہ والے ہوندے نے اللہ انہاں نو آن دا بھی اختیار دیندا ہے اللہ تعالیٰ دنیا تے رہن دا بھی اختیار دیندا ہے آقا علیہ السلام ایک دفعہ جدو آقا علیہ السلام دا وصال با کمال قریب آ گیا آقا علیہ السلام تشریف فرمانے اور آپ صحابہ کرام علیہم رضوان نو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ دا ایک ایسا بندہ ہے جنہوں اللہ تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا ہے اگر وہ چاہے دنیا تے رہ جاوے اگر وہ چاہے اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہو جائے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندے نو اختیار دیتا ہے اگر چاہے دنیا تے روے اگر چاہے میری بارگاہ وچ حاضر ہو جائے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس بندے نے اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہونا پسند فرما لیا ہے صحابہ کرام علیہم رضوان تشریف فرمانے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ رون لگ پینے اے فرمان سن کے اکھاں وچ آنسو آ گئے نے دوسرے نے پوچھیا کہ تساں کیوں رو رہے ہو آقا علیہ السلام نے ایک اللہ دے بندے دی گل سنائی ہے جن نے اللہ دے نال ملاقات نو پسند فرما لیا ہے آپ نے فرمایا ہے میرے دوستو او جڑا اللہ دا بندہ جن دی آپ نے گل سنائی ہے او کوئی اور نہیں ہے او آقا علیہ السلام دی ذات بابرکات ہے اے تو ثابت ہویا آپ دا وصال قریب آ گیا ہے یعنی کہ اللہ نے اپنے حبیب نو بھی اختیار دیتا فرمایا کوئی یہ نہ آکھے
کوئی یہ نہ سمجھ لوے کہ اللہ تعالیٰ دے نبی مجبور ہوندے نے، اللہ تعالیٰ دے نبیاں کول کوئی اختیار نہیں ہوندا۔ کوئی ایسے بھی لوگ نے جڑے کہندے نے نبیاں کول کوئی اختیار نہیں، نبیاں کول کوئی طاقت نہیں، نبی بھی ساڈے طرح مجبور ہے، نبی بھی ساڈے طرح لاچار ہے۔ ایمان والے ایسا ایمان نہ رکھیں، ایسا اعتقاد نہ رکھیں، ایسا عقیدہ نہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ دے نبیاں دی یہ شان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دے نبیاں دی شان تا اے ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں نوں اختیار دیندا ہے، فرماندا اے میرے حبیب اگر تو چاہویں دنیا تے اور رہ جا، اگر تو چاہویں میری بارگاہ وچ حاضر ہو جائیں۔ خالق کائنات نے اپنے نیک بندیاں نوں اے شاناں عطا فرمائیاں نے، اور اللہ تعالیٰ اے عطا فرماندا رہندا ہے۔ کچھ لوگاں دا اے بھی ایمان ہے، اے خیال کر دینے بندے نو موت دا پتہ نہیں کدوں موت آ جانی ہے، لیکن جڑے اللہ دے خاص ہوندے نے اللہ انہاں نو اے علم عطا فرما دیندا ہے۔ جیسا خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید وچ ارشاد فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ خالق کائنات نے فرمایا اللہ تعالیٰ دے کول قیامت دا علم ہے، قیامت کدوں یعنی ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَیث بارش کدوں یعنی ہے اے اللہ تعالیٰ جاندا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ماں دے پیٹ وچ کی ہے فرمایا بھی اللہ تعالیٰ جاندا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا کندے نال کل کی ہونا ہے اے اللہ جاندا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ کس نو کتھے موت آنی ہے اے بھی اللہ جاندا ہے۔ فرمایا ان اللہ علیم خبیر اللہ تعالیٰ علم رکھن والا ہے، اللہ تعالیٰ باخبر کرن والا ہے۔ جڑا اللہ نے اخیر تے خبیر فرمایا ہے اے تو ثابت ہوندا ہے کچھ ایسے بھی ہوندے نے جنہاں نو اللہ خود باخبر کردا ہے، اے میرے بندے تینوں فلاں دن موت آئے گے، اے میرے بندے تینوں فلاں جگہ تے موت آئے گے، اے میرے بندے فلاں دن بارش ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گے، فلاں دن تیرے نال کی ہوئے گا۔ جڑے لوگ ایمان رکھ دینے کسے نو پتہ نہیں انہاں دے واسطے آقا علیہ السلام ایک صحابی رسول انہاں دا واقعہ میں عرض کرنا وا، حضرت عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دے والد محترم نے حضرت عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے بیٹے حضرت جابر فرما دینے جدوں غزوہ احد ہویا، غزوہ احد دے واسطے اسی احد دے مقام تشریف لے گئے، آقا علیہ السلام بھی تشریف لے گئے نے، آقا علیہ السلام اور تمام صحابہ کرام نے پڑاؤ ڈالیا۔ آپ فرما دینے رات نو جیس صبح غزوہ احد رونمائی ہونا سے رات نو میرے باپ نے مینو بلایا، مینو بلا کے کہندے نے اے میرے بیٹے یاد رکھیں جدوں کل دن چڑھے گا، کل دا دن چڑھے گا، فرمایا جس وقت جنگ شروع ہوئے گے اس جنگ دے دوران مسلمانہ دی طرفوں جنہیں سب تو پہلے شہید ہونا ہے او میں شہید ہوں گا۔ کیسا ایمان ہے، کیسا عقیدہ ہے، اے علم کتھوں آ گیا جے رات ہے دن چڑھنا ہے جنگ شروع ہونی ہے، اب کافرہ مسلمانہ دا مقابلہ ہونا ہے، پھر شہادتاں بھی ہونیاں نے، لیکن آپ نے اپنے بیٹے نو رات نو دسیا، فرمایا میرے بیٹے کل صبح مسلمانہ وچوں جو سب تو پہلا شہید ہوئے گا او تیرا باپ ہوئے گا۔ آپ فرما دینے دن چڑھیا جس وقت جنگ شروع ہوئی ہے واقعی ایویں ہی ہویا کہ سب تو پہلا جو شہید ہویا ہے او میرے باپ حضرت عبداللہ اور آپ دفنا دیتا گیا، آپ دے نال ایک اور صحابی رسول نو دفنا دیتا گیا۔ آپ دے بیٹے فرما دینے 6 مہینے گزر گئے،
6 مہینیاں تو بعد میرے دل وچ خیال آیا، میرے ذہن وچ خیال آیا کہ میں اپنے باپ دی قبر علیحدہ کراں۔ ایک قبر وچ 2 صحابی رسول نے، میرا خیال کہ میں اپنے باپ دی قبر دوبارہ کھوداں اور نئی قبر بناواں، اکیلی قبر بناواں۔ آپ فرماندے نے 6 مہینے تو بعد میں آپ دی قبر نو کھولیا، آپ نو باہر نکالیا، جویں دفن کیتا سے ویسے دے ویسے ہی آپ موجود نے، اور آپ دے جسم تے ایک زخم ہے، اس زخم تے آپ نے خود اپنا ہاتھ رکھیا ہوا ہے۔ جس وقت ہاتھ ہٹایا گیا خون جاری ہو گیا، جس وقت ہاتھ پھر رکھ دیتا گیا خون رک گیا۔ آپ فرماندے نے میں دوبارہ قبر بنا دیتے، دوبارہ قبر بنا دیتی، وقت گزرتا گیا، آقا علیہ السلام دا دور بھی گزر گیا، خلفائے راشدین دا دور بھی گزر گیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جدو آپ دا دور آیا، آپ نے مدینہ پاک نہراں کھدوائیاں، نہراں دی کھدوائی اس جگہ تو ہی ہے جس جگہ تے آپ دی قبر مبارک ہے۔ 45 سال تو بعد نہر دی کھدائی دے دوران پھر آپ دی قبر کھول دیتی گئی، جدو آپ نے نکالیا جویں 45 سال پہلے آپ دا جسم مبارک سے ویسے دا ویسا ہی آپ دا جسم مبارک موجود ہے۔ آقا علیہ السلام دے ایک اور صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ شہید ہو گئے، شہادت تو بعد آپ بصرہ دے علاقے وچ آپ دی قبر بنا دیتی گئی۔ قدرتی طور تے ایسا ہویا جس جگہ تے آپ دی قبر مبارک بنائی گئی جگہ نیوی ہے، بارش آندی ہے یا ویسے پانی آندا ہے، سیلاب آندا ہے، قبر تے پانی چڑھ جاندا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہویا آپ دی قبر پانی میں ڈب گئی، کسی نے خیال نہ کیتا، توجہ نہ فرمائے، لیکن آپ صاحب مزار حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ خود ایک صحابی رسول دے خواب چائے نے آگے فرمایا کہ جس جگہ تے میری قبر ہے اس جگہ تے پانی آ جاندہ ہے، میری قبر تے پانی چڑھ جاندہ ہے، لہذا اس طرح کرو اس جگہ تو میری قبر کھول دیو اور دوسری جگہ تے قبر بناو جتھے پانی نہ چڑھے۔ ایک دفعہ خواب آیا، انہوں نے درگزر کر دیتا، پھر خواب آیا، پھر درگزر کر دیتا، پھر خواب آیا، انہوں نے میں ہی فرمایا، پھر آپ فتویٰ لین دے واسطے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کول گئے نے، جا کے کہندے نے کہ حضور میں نے ایک خواب آندا ہے، آقا علیہ السلام دے فلاں صحابی نے جڑے میرے خواب چاہ کے میں نے پیغام دیندے نے، میں نے حکم دیندے نے کہ میری قبر کھول کے نئی جگہ تے بنائی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ تسی جاؤ انہاں دی قبر کھول کے دوبارہ بنا دیو۔ آپ دے فرمان دے مطابق آپ دی قبر نو کھولیا گیا، جس وقت آپ دا جسم مبارک نکالیا گیا ویسے دا ویسا ہی موجود ہے، ویسے دا ویسا ہی موجود ہے۔ اب تسی خیال کرو جڑے کہندے نے مر گئے مٹ گئے، انہاں نو کوئی پتہ نہیں، انہاں دا کوئی نام و نشان تک موجود نہیں، جڑے نبیاں دے بارے بھی نعوذ باللہ ایسا گمان کردے نے، وہ آپ دے صحابی دے بارے کی کہندے نے جڑا آپ دا ادنا غلام ہے، دنیا تو چلے گئے نے لیکن قبر تے پانی آندا ہے، دنیا تے آ کے کہہ رہے نے میری قبر تبدیل کر دیو۔ جب قبر تبدیل کیتی گئی ہے، جسم مبارک صحیح سلامت ہے، اللہ تعالیٰ نے دکھا دیتا، اے لوگو یہ گمان نہ کریا جے جڑے مر گئے او مر گئے، بلکہ فرمایا جڑے ساڈے ہو جاندے نے، فرمایا من کان للہ کان اللہ لہو، جڑا اللہ دا ہو جاندہ ہے اللہ اس دا ہو جاندہ ہے۔ اس واسطے فرما دینے نبیاں تے ولیاں دے در تے مقبول دعاواں ہوندیاں نے، نبیاں تے ولیاں دے در تے مقبول دعاواں ہوندیاں نے، ہڑ وگدے نے جد ہنجواں دے، پھر معاف خطاواں ہوندیاں نے۔
جان دینے نبیاں دیاں پاک مزاراں تے سب ختم سزاواں ہوندیاں نے لے فیض داتا حج ویری تو ایہو کہنا خواجہ اج میری دا ایتھے نہ کس کامل جو آوے سب نات عطاواں ہوندیاں نے تے ولی اللہ دے مردے نہیں ولی اللہ دے مردے نہیں او کر دے پردہ پوشی کی ہویا جے دنیا تو ٹر گئے نال خاموشی